بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا تعبدوا إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا وأربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا أشهد بأننا مسلمون. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ الکریم. جہاں تک ماہ رمضان سے پہلے آیتوں کا سلسلہ ختم ہوا تھا وہاں سے آغاز ہو رہا ہے اور شب جمعہ ہے. سورہ آل عمران جو مدنی سورہ ہے، تیسرا ہے قرآن مجید کا سورہ، اس کی آیت نمبر 64 نمبر کی آیت ہے. کم از کم ماہ رمضان کے بعد قرآن چھوٹے نہیں، قرآن مجید پر غور و فکر، تدبر، تفکر چلتا رہے اور قرآن مجید کے مطالب، مفاہیم، ترجمہ اور اس سے عبرت اور نصیحت، اس کے پیغامات کو حاصل کر کے اس پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے لازم ضروری ہے. درس قرآن کی طرف بھی زیادہ زور دیا گیا. پیغام قرآن جو مہینہ بھر چلا، اخلاق قرآن کے عنوان سے، قرآنی زندگی کے عنوان سے، قرآنی حیات کے، قرآنی تمدن، قرآنی گھریلو زندگی، ساری چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کی گئی. اب اس کا ترجمہ سن لیں اور اس کی دو باتیں سن لیں. اور آج شب جمعہ ہے. شب جمعہ کو کیوں کہتے ہیں، آج مناسبتیں کیا ہیں، بالکل مختصر، تاکہ ہر آدمی سن لے اور اعمال کر سکتا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ کہہ دیجئے اہل کتاب اور اس کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں مشترک ہے، ایک جیسا ہے. وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کے ساتھ کسی بھی چیز کا شریک نہ بنائیں، اور اللہ کے سوا آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب نہ بنائیں. پس اگر نہ مانیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ گواہ رہو کہ ہم تم پر مسلم ہیں. گواہ رہو ہم تم پر مسلم ہیں اور سالم ہیں، اور تم تسلیم کر لو، تم ایکسپٹ کر لو، مان لو اور مسلمان ہو جاؤ. اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کی باتیں رد ہیں جو نص اور قطعی کے ہوتے ہوئے اجتہاد کرتے ہیں اور شریعت میں دخل دیتے ہیں. یاد رہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کو معصوم اور ان کے ہر قول اور فعل کی حجت سمجھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ اپنی طرف سے قانون سازی ہیں اور شریعت کا حق رکھتے ہیں. ہمارے معصومین علیہ السلام بھی قانون نہیں بناتے، شریعت اپنی طرف سے نہیں بناتے. شریعت اللہ بناتا ہے، یہ نافذ کرنے والا. یعنی ہمارے معصوم نبی بھی شریعت نہیں بنا سکتے، شریعت اللہ بناتا ہے، یہ اسے لاگو کرتے ہیں، نافذ کر دیتے ہیں. ان کے قول اور فعل حکم رسول کے مطابق ہوتا ہے اور نگہبان شریعت ہوتے ہیں، شریعت کی نگرانی کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ نے انہیں علوم انبیاء اور مرسلین کا وارث قرار دیا ہے. یہ ہمارے ائمہ معصومین ہیں جن سے میں رابطہ رکھ کے شریعت حاصل کر کے اور شریعت کی حفاظت کرنے کے لیے علوم انبیاء اور مرسلین اور ائمہ معصومین حاصل کر کے خدا تک پہنچنے کا وسیلہ بن جائے. شب جمعہ ہے اور جمعرات کے لیے حکم ہے کہ جمعرات کسے کہتے ہیں؟ جمعرات، جمعے کی رات کو عربی میں خمیس کہتے ہیں، 5واں دن.
عربی اور اسلامی دونوں لحاظ سے نام کے حوالے سے یہ 5واں دن ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ اس دن کو نحس قرار دیا گیا ہے، بلکہ کثیر روایت میں مثلا مصباح کافی میں اس دن کو علماء، عمراء، حکماء، بزرگ نے ملاقات کے لیے، قضاء حوائجات کے لیے مبارک قرار دیا ہے۔ کسی سے ملاقات کرنے کے لیے، اپنی حاجات کو مکمل کرنے کے لیے، اپنے معاملات کو صحیح کرنے کے لیے، منزل تک پہنچنے کے لیے یہ دن بہت اہم ہے۔ اسی طرح وسائل الشیعہ حدیث نمبر 15,003 میں، 15,006، 15,007 اور 15,011، 15,013 میں یہ حدیثیں موجود ہیں کہ آئمہ نے پیغمبر اسلام سے نقل کیا ہے کہ خدا نے میری امت کے لیے جمعرات اور ہفتہ یعنی سنیچر کے دن صبح کو مبارک قرار دیا ہے۔ یعنی جمعرات کا دن اور سیٹرڈے کا دن پیغمبر اسلام کی امت کے لیے اللہ نے صبح کا وقت مبارک قرار دیا ہے، برکت والا قرار دیا ہے۔ آج کے دن کی نماز پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعرات کے دن 2 رکعت نماز بجا لائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت اور جہنم میں موجود تعداد جتنے حسنات عطا کرے گا، جتنے لوگ بھی جنت اور جہنم میں اس کے برابر انہیں حسنات اور نیکیاں دے گا۔ 2 رکعت نماز روز جمعرات پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ۔ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 5 مرتبہ سورہ نصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، 5 مرتبہ۔ اور سورہ کوثر بھی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر، یہ بھی 5 مرتبہ ایک ہی رکعت میں۔ پھر اسی طرح دوسری رکعت میں نماز کے بعد 40 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کریں گے، سورہ قل هو اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ نماز کے بعد 40 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، 40 مرتبہ پڑھیں۔ دوسری نماز جو امام حسن عسکری علیہ السلام نے بنوایا اپنے آبا و اجداد سے علیہ السلام سے، ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعرات کے دن 2 رکعت نماز بجا لائے، ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید پڑھے تو فرشتے پیغام خدا لے کر حاضر ہوتے ہیں اور تمہاری جو بھی حاجت ہے وہ بیان کرو، وہ پوری کر دیتے ہیں۔ نماز کی نیت کہ 2 رکعت نماز جمعرات پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قل هو اللہ۔ زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین 100 مرتبہ، یا غفور و یا رحیم 1000 مرتبہ، یا رزاق و 308 مرتبہ پڑھنا بہت مجرب ہے۔ خاص طریقے سے ایک عمل ہے کہ 2 آدمی کے درمیان میں جو نفرت ہے، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، اختلافات ہیں، بول چال بند ہے اور دونوں کے درمیان میں محبتیں نہیں ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے حکم ہے کہ سورہ مبارکہ مائدہ سورہ 54 نمبر کی آیت، یحبہم ونحبونہ اذلہ علی المؤمنین اعزہ علی الکافرین، یہ اگر میٹھی کسی چیز پر دم کر کے پھونک کے کھلایا جائے تو ان دونوں کے آپس میں ناراضگی دور ہو جائے گی اور آپس میں انشاءاللہ ان کے درمیان میں محبت پیدا ہوگی، صلح پیدا ہو جائے گی۔ آج کا پیغام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص رسماً امیر نہیں ہوتا جو جنازے کے ساتھ چلے اور میت کے دفن کرنے سے پہلے واپس ہو جائے یا صاحب جنازہ سے واپسی کی اجازت نہ لے، وہ امیر نہیں ہو سکتا۔ رسماً جو ہے وہ ہاں ٹھیک ہے، دکھاوے میں دولت اور سرمایہ ہو لیکن دلوں کا امیر ہو، تو جب جنازے میں جائے تو جنازہ دفن ہونے سے پہلے چلنا نہ آئے
اور جب آنے لگے اسی لیے بعد میں پرسہ دے جاتا ہے جنازے کے وارثین کو، جو جن کے گھر سے جنازہ نکلا ہے انہیں پرسہ دے کے واپس آیا جاتا ہے. ان سے اجازت لے کر نہ آئے تو وہ امیر نہیں ہو سکتا. خاص طریقے سے حاجت کے لیے ہے کہ ہر دن ہر نماز کے بعد 500 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. کم از کم روزانہ یہ روٹین ہم بنا لیں کہ یہ ہم تسبیح پڑھا کریں تو کامیاب ہو جائیں گے. آج تھوڑی سی 2 لفظوں میں گفتگو 2 طریقے کی نماز اور بتا دیں کہ جنت کی چابی والی نماز. اب جنت کی چابی والی نماز اگر انسان شب جمعہ پڑھ لے تو یقیناً اس کے پاس جنت کی آ جائے گی، جنت کی چابی آ جائے گی، اور انسان جنت کی چابی اسی دنیا میں آخرت میں جہاں جہاں جنتیں ہیں اپنے گھر کی جنت کا وہ کریم چابی کیا ہے. جو شخص شب جمعہ 11 رکعت نماز انجام دیتا ہے 2 رکعت کر کے، ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس ایک مرتبہ پڑھے. بہت آسان نماز ہے. الحمد کے بعد قل هو اللہ، فلق، ناس ایک مرتبہ پڑھے. جب نماز ختم ہو جائے تو سجدے میں جا کے سجدے میں 7 مرتبہ کہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے. تو یہ شخص قیامت کے دن جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہے گا اس کو اجازت مل جائے گی. اب رہا مسئلہ شب جمعہ ہے تو شب جمعہ ہمیں اپنے قبر کی حفاظت بھی کرنا ہے، اپنے مرحومین کی بھی حفاظت کرنا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عذاب قبر سے امان نامہ. جو شخص شب جمعہ 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 15 مرتبہ سورہ زلزال پڑھے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لا. یہ سورہ اگر انسان پڑھے گا 15 مرتبہ الحمد کے بعد 2 رکعت میں تو وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر اور قیامت کے خوف سے محفوظ رہے گا. اپنے لیے بھی، والدین کے لیے بھی. اور والدین کے سلسلے میں ابھی ریکارڈنگ بھی چل رہی ہے اور آپ کے سامنے آ بھی گئی ہے. 11 پارٹ والدین کے حقوق، مقام و عظمت، اسلامی تصور، اسلام میں مقام والدین کیا ہے، رسپیکٹ کیا ہے، ادب و احترام کیا ہے، ان کی زندگی میں کیا ہے، ان کے مرنے کے بعد کیا ہے، ان سے عمریں کیسے ملتی ہیں، ان کے حیات کیسی ملتی ہے، ہمارے مرض کیسے دور ہوتے ہیں، ہماری زندگی میں آسانیاں کیسے ہوتی ہیں. سارے سلسلے کو آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے. 11 پارٹ آ چکے ہیں اور انشاءاللہ آگے جاری و ساری ہے. یوٹیوب پہ ڈاؤن لوڈ کیا جا رہا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اس کی طرف توجہ دیں، یقیناً زیادہ تک لوگوں تک پہنچ سکے. میں پھر بار بار گزارش کر رہا ہوں، واٹس ایپ پہ اتنے لوگوں کو بھیجنا تھوڑی سی زحمت اور تکلیف ہوتی ہے، اور پھر واٹس ایپ پہ پتہ نہیں وہ کھلے اور پھر پڑھیں لوگ نظم میں، تو یوٹیوب پہ اسے آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ. کئی چیزیں ہیں، کامیاب زندگی بھی چل رہا ہے، جنت البقیع بھی چل رہا ہے، اور یہ والدین کا سلسلہ بھی چل رہا ہے. دعا کریے کہ اللہ ہمت، طاقت، علم، ہنر دے دے زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے. شب جمعہ ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نماز حاجت ہے شب جمعہ. یہ نماز امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے صادر ہوئی ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت رکھتا ہو تو شب جمعہ آدھی رات کے بعد غسل کرے، مصلی جہاں روزانہ نماز پڑھتا ہے 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 مرتبہ دہرائے، اور آخری بار سورہ ختم ہو جائے پھر سورہ قل اللہ پڑھے. ایک بار رکوع اور سجود میں ذکر جو ہے وہ 7 مرتبہ پڑھے، اور نماز کے تمام کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے جو حاجت پوری ہونے کا بہترین ذریعہ ہے، سوائے قطع رحم یا مثل قطع رحم کے سارے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے. اللہم انا عطاکا فالمحمد ہی لک وآتیتکا فی الحجت لک منک الروح منک الفرج سبحان من عنما وشکر
سبحان من قدر وغفر اللهم إن كنت عصيت فإني قد عاتيتك في أحب الأشياء إليك وهو الإيمان بك لم اتخذ لك ولدا ولم أدع لك شريكا منا منك به على ما منا مني عليك قد عصيت قد أتيت يا إلهي على غير وجه مكاربه ولا خروج من عبوده ولا جحود لربوبيته ولكن عتأت هواي وعضل الشيطان فلك الحج على من البيان وإن تعذبني فبذنوبي غير ظالم لي وإن تغفر لي وترحمني فإنك جواد كريم یا کریم یا کریم یا کریم، ایک سانس میں انسان یہ پڑھتا رہے. اسی طرح 4 نمازیں ہیں اور یقیناً فلاں فلاں جگہ پہ اپنا نام رکھے اور ذکر کرتے رہے، اور کوئی معین دشمن ہو شیطان کا نام لے، اسلام کے دشمنوں کا نام لے تو یقیناً اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا. اس کے بعد سجدے میں جائے اور اپنی حاجت طلب کرے، اللہ کے حضور میں تضرع گریہ کرے، کیونکہ جو بھی مومنہ اس نماز کو انجام دے گا اس کی دعا پڑھے گا، اور دعا کی حاجات کے لیے حجابات آسمان کھول دیا جائے گا. اور اس وقت آپ نے فرمایا پیغمبر اسلام نے ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ نماز دعا ہم اہل بیت اور لوگوں پر فضل الہی ہے، ہم اہل بیت کے لیے بھی یہ عظیم نماز ہے. تو نماز کا پھر طریقہ آپ دیکھ لیں کہ جیسے پڑھتے ہیں نارمل الحمد میں جب پڑھیں گے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 مرتبہ اسے پڑھیں گے، پھر سورہ الحمد مکمل کریں گے، 1 مرتبہ سورہ قل اللہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمد 7 مرتبہ، سجدے میں سبحان ربی العالی و بحمد یہ 7 مرتبہ، رکوع سجدہ، پھر اس کے بعد دوسری رکعت بھی ایسے ہی، اور نماز تمام کر کے دعا پڑھیں. یہ دعا نہیں معلوم ہے تو بھی اپنی دعا اپنی حاجت بھی بیان کر سکتے ہیں. انشاءاللہ پروردگار ہم سب کی حاجات کو قبول و مقبول فرمائے گا. حضرین محترم، ابھی 2 چیزیں آپ حضرات کے خدمت میں اور گزارش کرنا ہے کہ جیسے کہ آج کی مناسبت 4 شوال ہے. 4 شوال کو متوکل اپنے بیٹے کے ہاتھ سے قتل کر دیا گیا. متوکل جیسا ظالم جابر بادشاہ بہت نہیں پائے جاتے ہیں، اور بڑے خطرناک قسم کا اہل بیت کا دشمن تھا، اور مولا کائنات کو گالیاں اور برا بھلا کہا کرتا تھا، قبر حسین کو کھدوانا چاہ رہا تھا، اور طرح طرح کے ظلم زائروں کے اوپر کیا کرتا تھا. اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا. صرف یہی وجہ اس میں بہت واقعہ ہے. پہلی عید کے سلسلے میں یا دوسری دن جو ہے اس کے تفصیلی واقعہ آیا ہے. متوکل کا نہیں، والدین کے سلسلے میں آیا، والدین کی عظمت کے سلسلے میں. متوکل جیسا ظالم جابر بادشاہ بھی ہے، لیکن پھر بھی بیٹے کے لیے اس کی تعظیم ضروری ہے، اور بیٹے نے اسے قتل بھی کیا ہے، تو اس کے بعد بیٹے کے اوپر کیا کیا مصیبتیں آئی ہیں اسے ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ والدین کا مقام اور رتبہ کیا ہے. تو ایک تو متوکل مارا گیا 4 تاریخ کو، دوسرا یہ ہے جنگ حنین کی فتح، کامیابی اور کامرانی ہوئی ہے، اور تیسری چیز ہے کہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے نائب خاص 4تھے نائب علی ابن محمد سمری 329 ہجری میں امام زمان کے 4تھے نائب کی وفات ہوئی ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت کبریٰ بھی 329 میں 4 شوال سے شروع ہوئی ہے، اور آپ کی غیبت صغریٰ ختم ہوئی ہے، اور آپ غیبت کبریٰ میں چلے گئے. یہ 4 طریقے کی آج مناسبت تھی جو میں نے آپ کو خدمت میں صرف اشارے میں گزارش کر دیا ہے. اب اس کی طرف آپ جائیے گا. آخر میں جو رمضان کے بعد شیطان آزاد ہوا ہے،
اب اس میں بڑے طریقے سے مجلسیں پڑھی جاتی ہیں، اور میں نے پڑھا ہے کہ شیطان کی آزادی کا مطلب کیا ہے۔ شیطان جب آزاد ہوا جناب آدم کے، پھر اس کے بعد جناب نوح کے ساتھ درخت لگایا، انگور لگایا، اور اس کے بعد شراب بنایا، اس میں شیر پیدا کیا، اور پھر جناب نوح پر ہدایت کرنے آیا، اور اس کے بعد نصیحت جناب موسیٰ کرنے آیا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ سمجھیں کہ یہ جمعرات ہے اور یہ شوال ہے، ہم نے شیطان سے اپنے آپ کو دور بھگا دیا ہے، اب کیسے ہم اس سے بچ سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں آپ دیکھیے کہ وہ کم نہیں تھا، بہت بڑا تھا، لیکن اس کی کوتاہیاں اور غلطیاں نے اسے سب کچھ لے کے ڈبا دیا۔ عزازیل سے ابلیس تک کا سفر کیا ہے؟ ابلیس جس کو شیطان کہا جاتا ہے، یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا جو آگ سے پیدا کیا ہوا تھا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ ملا جلا رہتا تھا اور دربار خداوندی میں بہت زیادہ مقرب قریب ہو چکا تھا، بڑے بڑے بلند درجات اور مراتب سے سرفراز ہوا تھا۔ تفاسیر میں ہے کہ ابلیس سب سے پہلے جن یعنی تمام جنات کے باب مارج ہوتے ہوئے کا بیٹا تھا۔ جنات کا سب سے بڑا باپ جو تھا مارج، اس کے پوتے کا بیٹا تھا یہ عزازیل۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ کا بیان ہے کہ ابلیس 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا۔ 40,000 یہ دنیا کا سال نہیں، ابھی سورج چاند نہیں بنے۔ 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، فائنانس منسٹر رہا۔ 80,000 سال تک ملائکہ کا ساتھی رہا۔ 20,000 برس تک ملائکہ کو واعظ سناتا رہا۔ اللہ، آج جتنے واعظ سنائے سوچو نہیں کہ ان کا عقیدہ کیا، پہلے یہ دیکھو۔ واعظ اور نصیحت کرتا رہا، کس کو؟ ملائکہ کو 20,000 سال، جس کے ایک دن 50,000 سال کے برابر۔ 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا۔ 1,000 برس تک روحانیون کا سرداری کے منصب پر فائد رہا۔ جو لوگ روحانی تھے ان کے بھی یہ استاد تھے۔ 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ ہم ایک طواف میں ہل جاتے ہیں، وہ جو 70 یا 700 یا 7,000 مرتبہ چکر لگائے بیت المعمور کا تو ایک طواف ہوتا ہے۔ 14,000 برس تک عرش کا یہ تو طواف کرتا رہا۔ پہلے آسمان پہ اس کا نام عابد تھا، عزازیل کا۔ دوسرے پر اس کا زاہد تھا۔ تیسرے پر آسمان پر اس کا نام عارف تھا، یہ جو جس سے پہچانا جاتا تھا، معرفت والا۔ چوتھے آسمان پہ ولی تھا۔ آیت الکرسی میں اللہ نے کہا جو طاغوت کے ولی ہیں وہ نور سے ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن اللہ ظلمات سے نور کی طرف لے جاتے ہیں۔ 5ویں آسمان پہ یہ تقی تھا۔ 6ٹھے آسمان پہ خازن تھا، خزانچی تھا۔ 7ویں آسمان پہ یہ عزازیل تھا، اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا، اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا۔ یعنی اللہ نے لوح محفوظ پہ اس کا نام ابلیس تو لکھا ہی تھا۔ یمحو اللہ ما یشاء نہیں، بالکل فکس تھا کہ یہ کرنے والا کیا ہے، آخری انجام کیا ہونے والا ہے اس کا۔ تفسیر ساوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 51 پارٹ 1 بقرہ 34 تفسیر جمل جلد 1، ان تفسیروں میں دیکھیے کیسے کیسے لوگوں کو اچھے لباس سے، اچھے وقت، اچھے لوگوں کے درمیان بیٹھنے سے کسی کو اچھا نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ اس کا انجام کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے۔ لوح محفوظ پہ اللہ نے پہلے سے ابلیس لکھا ہوا تھا کہ یہ کرے گا کیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کیا،
اور حضرت آدم علیہ السلام کے تحقیر، اپنی بڑائی کے اظہار کے تکبر کیا، جس کی وجہ سے خداوند عالم نے اس کو مردود کر کے دونوں جہاں میں ملعون فرما دیا، اور اس کی پیروی کرنے والے کو جہنم میں عذاب کا نار کے سزا دے دیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد رہا ہے اور فرمایا، ترجمان فرمایا کہ کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ تو بولا کہ میں بہتر ہوں ان سے، میں اعلیٰ ہوں ان سے، میں مقرب ہوں ان سے۔ اور پورا جو ہے آپ دیکھیں سورہ اعراف آیت نمبر 18 اور 12 سے 18 تک کا پورا دیکھیے، وہ ملعون کیا کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید میں مختلف الفاظ میں متعدد طرز بیان کے ساتھ مقامات پہ سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ، سورہ صاد میں اس دل ہلا دینے والے واقعے کا تذکرہ موجود ہے۔ ایک سے ایک در سے ہدایت تو ملتا ہے۔ کبھی اپنی عبادتوں اور نیکیوں پر گھمنڈ غرور نہیں کرنا چاہیے، اور کسی گناہگار کو اپنی مغفرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خاتمہ کیسا ہو عام بندوں کو بھی اس کے کوئی خبر نہیں ہے، اور انجام نجات اور فلاح کا دار و مدار در حقیقت خاتمہ بالخیر پہ ہے۔ اگر بڑے سے بڑے عابد کا خاتمہ بالخیر ہو تو وہ جہنمی ہو کر، اور اگر بڑے سے بڑے گناہگار کا خاتمہ بالخیر ہو جائے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ دیکھ لو ابلیس کتنا بڑا عبادت گزار تھا، کس قدر مقرب پروردگار تھا، انجام کیا ہوا؟ اس کی ساری عبادتیں غارت حقارت ہو گئیں، اور وہ دونوں جہانوں میں ملعون ہو کر عذاب جہنم کا حقدار ہو گیا، مگر وہ اپنے انجام اور خاتمے سے بالکل بے خبر تھا۔ حدیث میں ہے کہ ایک بندہ اہل جہنم کے اعمال کرتا رہا حالانکہ وہ جنتی ہوتا تھا، اور ایک بندہ اہل جنت کے عمل کرتا رہا حالانکہ وہ جہنمی ہوتا رہا۔ انما الاعمال بالخواتیم، یعنی عمل کا اعتبار خاتمے پر ہے، اینڈ کیسا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان عالم ہو یا جاہل، متقی ہو یا گناہگار، آدمی کو زندگی بھر شیطان کے وسوسوں سے ہوشیار، صرف رمضان نہیں کہ آزاد ہو گیا، قرآن بند ہو گیا، دعا بند ہو گئی، اب کیا ہے لاک ڈاؤن ختم ہو گیا ہم آزاد گھوم رہے، نہیں، احتیاط تو ہر جگہ پہ کرنا ہے، اور اس کے فریبوں سے بچنے رہنا، کیونکہ شیطان نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں وسوسہ ڈال کر بندوں کو صراط مستقیم پہ بہکاؤں گا، اور بہت سے بندوں کو اللہ کا شکر گزار ہونے سے روک دوں گا۔ ابلیس آیات قرآن میں کیا ہے ابلیس کے لیے؟ آپ دیکھیں، آگاہ ہو جاؤ، بے شک شیطان کا گروہ بہرحال گھاٹا کھانے والا ہے۔ سورہ مجادلہ، شیطان انسان کو کھلا دشمن ہے۔ سورہ یوسف، شیطان اور ان کے اعمال کے نظروں میں سے حسین بنا دیتا ہے۔ سورہ نمل، اے اولاد آدم خبردار، شیطان تمہیں نہ بہکا دے، وہ اور اس کے قبیلے والے تمہیں دیکھ رہے ہیں، اس طرح تم سے نہیں دیکھ پاؤ گے۔ سورہ اعراف، اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جائے ہم اس کے لیے شیطان مقرر کر دیں گے جس کو ساتھی اور ہمنشین ہوگا۔ سورہ زخرف، شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ فرقان، اور شیطان تو انسان کا رسوا کرنے والا ہے۔ سورہ نساء، اور شیطان ان سے جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں کرتا۔ یقیناً شیطان نے بڑے مکر و فریب دیے، ہر طریقے کی شیطانی حرکتیں اور شیطانی کام دنیا میں پھیلے ہوئے، لہذا ہمیں ہر عالم میں بارگاہ رب العزت میں متوجہ ہونا ہے۔ شب جمعہ، اللہ اکبر، فضائل و کمالات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، اور اس کے بعد مصائب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام،
شیطان سے پناہ مانگتے ہوئے شیطان الرجیم سے نجات حاصل کرنے کے لیے متوکل جیسا ظالم جابر باہر آ گیا تو میرے عزیزو حسین ابن علی کے اوپر اس نے بڑے ظلم ڈھائے ہیں. یعنی آج بقی کے اوپر رو تو پہلے متوکل نے کیا ظلم کیا ہے. امام حسین علیہ السلام کی ذات انہی نے حق تعالیٰ کے خوشنودی کے واسطے اپنے انصار وفادار دے دیے راہ پروردگار میں، اصحاب و جانثار دیے، اعزاء و اقربا دے دیے، برادر و فرزند دے دیے، مال دے دیا، سر دے دیا، یہاں تک کہ انگلیاں بھی دے دی. حسین نے جان دے دی، اعضاء دے دیے، جوارے دے دیے، ہاتھ دیے. کوئی چیز خدا سے امام حسین علیہ السلام نے عزیز نہیں رکھی، حتیٰ کہ اہل بیت تک کی اسیری کو بھی گوارا کیا. کلمات زیارت سے تو وہ حالت امام ظاہر کرتے ہیں جس میں تصور بھی کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. السلام علیک یا من دمہ علمہ تشبیہ قضا و راکب الفاظ. سلام ہو آپ پر اے مظلوم کربلا جس کا غسل اس کے خون سے بدن سے ہوا اور سفید بجائے خضاب کے خون کے ذریعے رنگین کر دی گئی ہے. وَنَضَبْ بِالرِّيَاءِ الْكَفَانِ وَقَدَالِ الْخَطَارِ. اللہ اکبر. گرد کربلا اڑ کے کفن بن رہی تھی اور جہاں لاش اقدس پہ جاتی تھی بجائے جنازہ کے سر نوکے نیزہ پہ اٹھایا گیا اور دربار پھرایا گیا جس میں مورخین قبر شہداء راہ خدا ہوئی ہے. جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو آپ کے گھوڑے باوفا گھوڑے نے امام حسین علیہ السلام کے لیے جانور نے بھی قدر کی، اپنے پاؤں کو پھیلایا، چاہا کہ نشیب میں آرام سے اتارے. ارے پھرتا رہا. امام حسین گھوڑے سے گر گئے تب بھی چاروں طرف سے وہ گھوڑا گھومتا رہا، کبھی بو سونگتا رہا، کبھی بوسے لیتا رہا، پیشانی پہ اپنے دستے پا سے اطہر سے راکب دوش خدا رسول کو ملتا اور نعرے مارتا رہا مثل اس عورت کے روتا رہا جس کا جوان فرزند مر گئے. ذوالجنان خون عطر امام حسین کی پیشانی اپنے رنگین کر کے اہل بیت کی طرف روانہ ہوا، نعرے مارتا ہوا، روتا ہوا جا رہا. اس وقت اس گھوڑے کا دیکھ کر خون میں رنگین اور تیروں سے رنگا تھا اہل بیت کا عالم کیا ہوا ہوگا. حضرت کے اہل حرم کا حال. حجت خدا امام زمان زیارت ناحیہ مقدسہ میں فرماتے ہیں من عین کلمات امام زمان اجل اللہ دلوں کو ضرور اثر کرے گا. فلما رائن النساء وعدرک الظہر فنظر اثر علیہ سکولا. اے جد مظلوم جب آپ کے اہل حرم نے دیکھا اور آپ کے ذوالجناح کی خالدین سوار سے ایک طرف جھکا ہوا ہے وہ سب ستم رسیدہ بال پریشان خیمہ گاہ سے نکلے. ابھی تک پھر بھی ظاہر چادریں سیدانیوں کے سر پہ موجود تھی مگر کچھ دیر کے بعد دختران رسول سے مقنع و چادر چھین لیا گیا، خیموں میں آگ لگا دی گئی اور اس قدر مقید کر کے شہر بشہر پھرائے گئے. اے جد مظلوم کربلا آپ کے مثل غلام کنیزوں کے اسیر کر دیا گیا، زنجیر آئینین سے جگڑ کر باندھ دیا گیا اور پشت اونٹ پر بٹھا دیا گیا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللہ لعنت اللہ. شب جمعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ امام زمان کی غیبت کبریٰ صغریٰ میں تو کچھ ملاقاتیں ہو سکتی تھی، کبریٰ میں خاص بندوں سے ملاقات ہوگی. ملاقات سے زیادہ امام زمان کو ہم راضی کرنے کی فکر کریں. جنگ حنین ہوئی، چوتھے نائب کی وفات ہے، متوکل ملعون مارا گیا، ظالم جابر. لہذا ہمیں خاتمہ بالخیر، انجام ہمارا کیا ہو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. شب جمعہ اس کے لیے آیا ہے. زیادہ سے زیادہ اپنے مرحومین کے لیے دعا، مغفرت، اپنے لیے
نجات کا ذریعہ فراہم کریں، اور والدین والی وہ ویڈیو ضرور دیکھیں، 11 نمبر کی ہے، اور انشاءاللہ اور بھی آ رہی ہے کہ اس میں اگر والدین کے ساتھ ہمارا صحیح رابطہ ہوگا مرنے کے بعد زندگی میں بھی، تو یقیناً گھر آباد ہو جائے گا، وہی گھر جنت کا بن جائے گا۔ اپنے مرحومین کو سورہ فاتحہ کے ذریعے ضرور یاد کریے گا، مغفرت کے ذریعے یاد کریے گا، دعاؤں کے ذریعے یاد کریے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام۔ آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔ السلام عليكم يا أئمة البقيع الغرقد، السلام عليكم يا أبناء رسول الله، اللهم فاجعلهم شفعاء في الدنيا والآخرة، واقبل فينا شفاعتهم، اللهم صل وسلم وبارك عليهم وأهل بيته الطاهرين۔